آج بہت ہی مبارک دن ہے۔ آج 17 رمضان المبارک بروز جمعہ ہے، اور آج کے دن کو دو خاص موقعوں سے بہت ہی زبردست نسبت ہے۔ وہ کون سے؟ کہ 17 رمضان المبارک وہ بھی دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن ہی تھا، اور قربان جائیے آج بھی جمعے کا دن ہے، اس وقت بھی جمعے کا دن تھا۔ غزوہ بدر یہ رونما ہوئی، جو اسلامی تاریخ کا بہت ہی اہم ترین دن تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک اور وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ اور جو دوسری نسبت ہے آج کے دن کے ساتھ، وہ بھی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ کیا؟ 17 رمضان المبارک ام المؤمنین مومنوں کی ماں سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ آپ کی وفات کا دن، آپ کے وصال کا دن، وہ بھی 17 رمضان المبارک بروز منگل آپ کی وفات کا دن تھا۔ میں کچھ نہ کچھ دونوں کے حوالے سے تذکرہ کروں گا، تاکہ ہمیں جو ہے وہ برکتوں سے حصہ مل جائے۔ سب سے پہلے میں غزوہ بدر کے حوالے سے مختصر سا کچھ عرض کروں گا۔ غزوہ بدر یہ اسلامی تاریخ کا اہم انقلابی دن تھا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں بظاہر بہت تھوڑی تھی۔ کتنے مسلمان تھے؟ 313 یہ مسلمان تھے۔ کافروں کو دیکھا جائے، کافروں کا اس کے مقابلے میں موازنہ کیا جائے تو کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ 1313 مسلمانوں کے مقابلے میں 1000 کافر تھے۔ مسلمانوں کی تعداد کے مقابلے میں ان کی دگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی، لیکن جیت اور فتح کس کے مقدر میں تھی؟ مسلمانوں کے مقدر میں اللہ رب العالمین نے پہلے ہی مقرر فرما دی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک دن پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ جگہ بتا دی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ اس جگہ پر فلاں کافر مرے گا، اس جگہ پر فلاں کافر مرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کے دن سے پہلے دن، ایک دن پہلے آپ نے راوی کو بتا دیا تھا کہ یہاں پر یہ کافر مرے گا، فلاں جگہ یہ کافر مرے گا۔ اور راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم وہی ہوا کہ 1 انچ جگہ سے بھی جو ہے وہ جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہاں پر یہ کافر مرے گا، اس سے 1 جگہ سے بھی ہٹ کر وہ کافر نہیں مرا، بلکہ اسی جگہ پر وہ کافر مرا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کی رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اور اس موقع پر اس رات اس دن صبح کے ٹائم بارش ہو گئی۔ بارش جو اللہ کی رحمت والی بارش تھی کہ جو مسلمانوں کے لیے بڑے فائدہ مند ہوئی، اور مسلمانوں کی جو جگہ تھی وہ نرم ہو گئی، اور اس جگہ مسلمانوں کو پانی کی کمی بھی نہیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے صبح اٹھ کر غزوہ بدر کے دن صبح اٹھ کر آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ عز و جل، آج کا دن تو ہمیں فتح، مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ اگر تو نے آج مسلمانوں کو فتح عطا نہیں فرمائی تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں بچے گا۔ تو اللہ رب العالمین پھر اتنے میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی کی مٹھی اٹھائی اور کافروں پر پھینکی۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو آپ نے مٹھی پھینکی تھی وہ ہر کافر کی آنکھ میں جا کے لگی، اس کے ایک حصہ، ایک کنکر ہر کافر کی آنکھ میں گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اور اس میں 70 کافر وہ قتل ہوئے اور 70 کافر ہی قیدی بنائے گئے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، تو جس میں سے 8 انصاری مسلمان صحابہ کرام تھے اور 6 مہاجر صحابہ کرام تھے۔ تو یہ غزوہ بدر کا، میں نے غزوہ بدر کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس دن جو آج کا دن تھا، اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم فتح سے سرفراز فرمایا۔ اسی طرح جو آج کے دن، جیسے میں نے عرض کیا، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس دن کو بڑی مناسبت حاصل ہے،
اور یہ وہ مومنوں کی ماں ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا، استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون پیارا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ۔ پھر فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون پیارا ہے؟ فرمایا عائشہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ قربان جائیے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے قربان جائیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ آپ علیہ السلام ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ جاتی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ مومنوں کی جو مائیں ہیں یعنی ازواج مطہرات، ان میں سے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی زوجہ نہیں ہے کہ جن کے حجرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی ہو۔ قربان جائیے سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے تو وحی آ جاتی تھی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کی دلیل ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا، کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ ذرا ایک واقعے سے اندازہ لگائیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو ایرانی شوربہ بڑا مشہور بنایا کرتا تھا، بڑا زبردست شوربہ بنایا کرتا تھا ایرانی شوربہ۔ اس نے ایک دن ایرانی شوربہ بنایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دعوت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں اور ایرانی شوربہ ملاحظہ فرمائیں، تناول فرمائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا عائشہ کو بھی دعوت ہے؟ تو اس نے عرض کیا نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، آپ علیہ السلام اس کے ساتھ دعوت پہ نہیں گئے۔ کچھ دیر بعد پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میری طرف سے شوربے کی دعوت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا عائشہ بھی مدعو ہے، کہ عائشہ کو بھی دعوت ہے؟ تو اس نے پھر منع کیا، اس نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انکار فرما دیا۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میری طرف سے دعوت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ بھی مدعو ہے، کہ عائشہ کو بھی دعوت ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دعوت ہے۔ تو اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لیے کھڑے ہو گئے اور دعوت کے لیے چلے گئے۔ قربان جائیے کتنی محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑی فقیہہ تھی، یعنی فقہ کے مسائل کی ماہر، مجتہدہ۔ بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ قربان جائیے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آج وہ مبارک دن ہے کہ جس مبارک دن میں سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے درس سماعت کیا اسے یاد رکھ کر اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔